بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسمارٹ لائف کاسٹ کے ناظرین، آپ کے لیے شمشیر بے نعام کی قسط نمبر 25 حاضر خدمت ہے، خوبصورت ایچ ڈی ویڈیوز کے ساتھ۔ تو ملاحظہ کیجئے، اونٹ بہت تیز دوڑا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا۔ عزا اور حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر مرال زہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، جو کہ ایک وادی تھی، اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے دیکھا ہے۔ اہل قریش، ہوشیار ہو جو محمد کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑ آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر وادی تک آن پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ابو حسنہ ایک معمر آدمی نے اسے کہا، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلدی پہنچ جاؤ گے۔ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا وویلا شور و گل مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کے باہر آئی، اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون، ابو حسنہ نے کہا، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا وہ کہاں سے آیا ہے۔ اور تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آیا ہے؟ ہند نے پوچھا۔ خدا کی قسم، ابو حسنہ نے کہا، میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اگر تو سچ کہتا تو مسلمانوں کو موت ادھر لے کر آئیے، ہند نے کہا۔ ابو سفیان واپس آ رہا تھا۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول اکرم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان آ رہا تھا، لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر قہر اور غضب تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ اہل قریش، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد اتنا زیادہ لشکر لے کر آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ قبول کر لو حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ تمہارے لیے بھاگ جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا۔ ہمیں یہ بتا رہے ہو ہمارے سردار، ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز آئی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا۔ ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی۔ میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے آیا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ میں محمد سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر میں آ جائے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رہیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ابو سفیان گھوڑے سے اتر آیا اور بولا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان، قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کر کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچھیوں سے کریں گے۔ ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ قریش کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے۔ حالات کو دیکھو اکرمہ، ابو سفیان نے کہا، ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہیں۔ آج خالد محمد کے ساتھ جا ملا ہے تو مت بھول کہ اس کی بہن تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا؟ میں محمد کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو
حبیبہ نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھائی ہوئی چادر کھینچ لی تھی۔ باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا صفوان۔ مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور 2-3 اور آدمیوں کے سوا کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر اس کی بیوی ہند جو الگ کھڑی تھنکار رہی تھی، تیزی سے ابو سفیان کی طرف بڑھی اور اس کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ میں سب سے پہلے تجھے قتل کر دوں گی، ہند نے ابو سفیان کی مونچھیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا۔ بزدل بوڑھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی۔ اس نے ابو سفیان کی مونچھیں چھوڑ کر اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ مورخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سفیان جیسے بت بن گیا ہو۔ اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ ہم لڑیں گے ہند، صفوان نے کہا، اسے جاننے دے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ شام تک اہل قریش 2 حصوں میں بٹ چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرمہ، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ Thank you for watching our video. If you think that our videos are beneficial for the people, for your kids, for the students, for your friends, for Muslims and even non-Muslims, so then like, share, comment and support our videos. Thank you very much.